حافظ صاحب یہ بتائیے، آپ نے جس طرح سے کہا کہ وہ اوبویسلی آپ کی جو کمیٹیز ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا یا ساخت پوری اس تحریک کی کیا ہوگی، لیکن جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ہماری اکثریتی نشستیں تھیں، ہم جیت رہے تھے، ہمیں ہروا دیا گیا، تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو ہروایا کیوں گیا، ایسا کیا ہو گیا تھا آپ سے، اور دوسرا اس کے بدلے جتوانا کس کو مقصود تھا؟ دیکھیں، اگر آپ دیکھیے کس نے ہروایا، یہ تو مولانا صاحب نے بتا دیا، اور میں نے بھی باتوں میں بتا دیا کہ کس نے ہمیں ہروایا۔ پاکستان میں جو طاقت رول کر رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، اگرچہ اس کو نامعلوم کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیوں ہروایا، یہ ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے، کیونکہ 2002 میں جمعیت علماء اسلام کی سٹرنگ کیا تھی، ان کا حجم کیا تھا پارلیمنٹ میں، صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی، سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں۔ 2008 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ کٹ لگی ہم پر، 2013 میں پھر کٹ لگی، ہم خاموش رہے، 2018 میں پھر کٹ لگی، ہم خاموش رہے، لیکن اس دفعہ تو اتنی بے شرمی ہوئی کہ ہماری وہ 16 سیٹیں جو 2018 میں تھی، جو ہم کہتے رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس کو آ کے 7 پہ کھڑا کیا۔ بٹ 18 میں بھی آپ کی بات درست ہے کہ مولانا صاحب نے ہی سب سے پہلے، آپ کی جماعت نے ہی سب سے پہلے وہ دھاندلی کے خلاف آواز اٹھائی تھی، لیکن پھر باقی جماعتوں نے کنونس کر لیا، منا لیا، قائل کر لیا کہ نہیں آ جائیں، پارلیمان کا حصہ بن جائیں، ورنہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ باقی جماعتوں کو بھی بوائیکاٹ کرنا چاہیے، پارلیمان میں نہیں جانا چاہیے۔ سو اس بار کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، باقی جماعتیں بھی نہیں منا پا رہی ہیں آپ کو، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، کہ جی دیکھ لیں جتنی نشستیں آئی ہیں انہی کے ساتھ چلیں، پروسیس کا حصہ تو بنے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے کہ جو لوگ اسلامی سیاست کرتے ہیں، بین الاقوامی منصوبہ سازی یہ ہے جس میں ہمارے سیاستدان، ملک اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ اسلامی سیاست کرنے والوں کے لیے پارلیمنٹ کا دروازہ بند ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم پر، میں نے آپ کو وہ صورتحال بتا دی 2002 سے لے کر آج تک، یعنی یہ آپ کی بات اس حد تک ضرور درست ہے، جماعت اسلامی ہو گئی، آپ کی جماعت ہو گئی، ایون ٹی ایل پی ہو گئے، گیدرنگز بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، جلسے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پاتے الیکشن ڈے کے اندر، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہے۔ لوگ ووٹ ہمیں دیتے ہیں، لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں، لیکن یہاں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے بین الاقوامی اداروں کے اشاروں پر، مذہبی جماعتوں کو آپ پارلیمنٹ سے الگ کیا جائے، لیکن جمعیت علماء اسلام کو آپ ٹی ایل پی سے اس کا موازنہ نہ کریں، کسی اور جماعت سے۔ جمعیت علماء اسلام وہ جماعت ہے جو ہر ڈکٹیٹر کے خلاف ان کی ایک جمہوری جدوجہد ہے، آپ جنرل ایوب سے لے کر خاموش عامر تک، جو 2018 میں برا جماعت ہے، اس تک، یہ ان کی ایک تاریخ ہے۔ ہماری قیادت جیلوں میں گئے ہیں، ہماری قیادت نے گولیاں کھائی ہیں، ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ شیخ حسن جان صاحب، مولانا معراج الدین پارلیمنٹرین رہے ہیں، مولانا نور محمد، ڈاکٹر خالد محمود سومرو وغیرہ، یہ سارے، یہ سب کچھ ہوا۔ اب جب آپ ہمیں برداشت نہیں کرتے ہیں پارلیمنٹ میں، حالانکہ ہماری ایک جمہوری تاریخ ہے، 73 کی آئین کی بات ہم کرتے ہیں، 73 کی آئین میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں کردار ہے، اس کا دستخط اس پر موجود ہے، شامت نورانی کا موجود ہے، تو پھر آپ کیسے ہم کو جمہوریت سے مستثنیٰ کر سکتے ہیں؟ آئین کے لیے میری ایک جدوجہد ہے، جمہوریت کے لیے ہے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے ہے، عوام کے حقوق کے لیے ہے، ایک جمہوری حق کے لیے۔ بٹ اگر دیکھیں، آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سازش ہے، مذہبی جماعتوں کو پارلیمان سے مائنس کرنا ہے، اور یہ اوور آل